بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام احمد سعید ہے اور میں سن 2002 تک ایم اے کالج لاہور میں پڑھاتا رہا ہوں۔ 1947 کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق جلندھر سے تھا، جلندھر چھاؤنی سے تھا، تو میرے بڑے جو تھے وہ وہیں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ تو مجھے دو تین چیزیں اس سلسلے میں یاد ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ہم کیمپ میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ آپ کے گھر سے وہ لوگ جو ہیں وہ بلب وغیرہ اتار رہے ہیں۔ تو میرے ماموں اور میں وہاں گئے، تو میں تو بہت چھوٹا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ واقعی وہ گھر ہمارے ادھر جو کیمپ تھا وہاں تک پہنچنے کے بعد سارے گھر کا انہوں نے صفایا کر دیا۔ چونکہ میرے والد اور میرے ماموں وہ بلوچ ریجیمنٹ میں تھے، اس لیے ہمیں یہاں آنے میں اگرچہ تکالیف دشواریاں تو بہت پیش آئیں، لیکن الحمدللہ ہم بخیر و عافیت یہاں لاہور پہنچ گئے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ہم لوگ ایک ٹرک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جب ہم مزنگ کے قریب ایک صاحب تھے جن کے مکان میں میرے ماموں کرایہ دار تھے، وہاں ہم اترے تھے۔ تو وہ جو سلسلہ تھا یہاں آنے کا، اس میں میری خالہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ اتنے چھپ چھپا کر آتے تھے کہ ہمارے جو ڈرائیور تھا اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ اپنے نیچے بیٹھنا ہے، گاڑی کے نیچے بیٹھنا ہے، سیٹ پر نہیں بیٹھنا، نیچے بیٹھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں لاہور میں آئے اور ہمارا کرشن نگر لاہور میں قیام تھا، وہاں پر ہمیں گھر الاٹ ہوا۔ تو اس کے بعد جو میں ایک اہم چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1947 میں جب ہم یہاں لاہور آئے تو اس کے بعد رات کو گولیاں چلتی رہتی، ہمیں آواز آتی تھی کہ کہیں کسی طرف گولیاں چل رہی ہیں۔ تو اس کے بعد یوں ہوا کہ 1954 یا 55 کی بات ہے، پاکستان کی ہاکی ٹیم ہندوستان گئی تھی اور ہندوستان کی ٹیم یہاں پر آئی تھی۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ماموں جو تھے انہوں نے جلندھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جلندھر میں بھی ایک ہاکی میچ ہونا تھا پاکستان اور ہندوستان کی ٹیموں کے درمیان۔ تو جب ہم وہاں لوگ پہنچے تو جو ہمارے جاننے والے تھے پیچھے، تو انہوں نے ہمیں ایک جگہ، چونکہ وہ کینٹ کا علاقہ تھا اس لیے وہاں جانا ممکن نہیں تھا، لیکن رات کو وہ لوگ ہمیں لے گئے وہاں پر اور انہوں نے ہمیں ایک چھوٹے سے ہال تھا وہاں پر انہوں نے ٹھہرایا۔ تو اگلے روز ہم ان کے گھر جب گئے تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل چھوٹا سا تھا میں، جب میں نے وہ ایک آدمی آیا وہاں پر، اور جب اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں تو اس نے قائد اعظم کو اتنی نکالی کہ وہ جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے اس کو باہر پکڑ کر نکال دیا۔ بس یہ بالکل میرے بچپن کی بات ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ہمیں اگر اللہ نے مجھے کبھی توفیق دی تو میں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے اس وقت تک 8-9 کتابیں قائد اعظم کے حوالے سے لکھی ہیں، جو تقریباً تمام کی تمام جو ہیں وہ جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں، تحقیقی ادارے، انہوں نے شائع کی ہے۔ 1976 کا سال جو تھا وہ قائد اعظم کی 7 سالہ برسی کے 7 سالہ جشن ولادت کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانگریس ہوئی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری سب سے پہلی کتاب جو تھی وہ قائد اعظم مسلم پریس کی نظر میں تھی۔ تو اس کتاب میں نے قائد اعظم پر جو بھی اداریے لکھے گئے 1907 سے لے کر 1947 تک، میں نے ان تمام کو ایڈٹ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور موقع پر مجھے ایک کتاب مرتب کرنے کا اتفاق ہوا جس کا نام اشاریہ قائد اعظم ہے۔ یہ اشاریہ قائد اعظم جو ہے یہ 1907 سے لے کر 1947 تک قائد اعظم محمد علی جناح پر جتنے بھی اخبارات اور جتنے رسائل ان میں قائد اعظم پر جو مضامین شائع ہوئے، میں نے ان کا ایک انڈیکس بنایا ہے، اور وہ انڈیکس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ وائز بنا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب بھی میری 7 سالہ تقریبات کے موقع پر شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب
کو وہاں جو بین الاقوامی ڈیلیگیٹس تھے ان کو ان میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 1942 تک مسلمانوں کے پاس کوئی آل انڈیا لیول کا اخبار ہی نہیں تھا، تو کیسے پروجیکشن ہوتی؟ چھوٹے چھوٹے اخبارات تھے، وہ صوبوں تک محدود تھے۔ مثلا لاہور سے ایک اخبار نکلتا تھا دا ایسٹرن ٹائم، یہ 1932 میں نکلنا شروع ہوا، اور یہ فیروز سنز والے جو ہیں یہ ان کا اخبار تھا۔ بعد میں انہوں نے پیسہ اخبار فیملی کو بیچ دیا۔ تو میں نے بڑی محنت سے ایسٹرن ٹائمز اخبار میں جو قائد اعظم محمد علی جناح پر ایڈیٹوریز لکھے گئے تھے ان کو میں نے دا ایسٹرن ٹائمز اینڈ قائد اعظم کے نام سے میں نے اس کو ایڈٹ کیا، اور وہ ایک اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ تھا اس وقت، اب تو بس ختم ہونے کے قریب ہے، اس ادارے نے یہ میری کتاب شائع کی تھی۔ اس کے بعد پھر میری ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے وزٹرز آف دی قائد اعظم۔ یہ کتاب جو ہمارے ریسرچ اسکالرز ہیں انہوں نے اس کتاب کو بہت پسند کیا۔ اس کی میں ایک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اب یہ کچھ دیر پہلے ایک بڑی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی کہ قائد اعظم نے جگن ناتھ آزاد سے پاکستان کا قومی ترانہ لکھوایا تھا۔ اس سے بڑا جھوٹ غالباً اور کوئی نہیں بولا جا سکتا۔ میں نے اس کتاب میں ڈاؤن اخبار میں جو چیزیں چھپا کرتی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح سے جو لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان لوگوں کے اگلے دن اخبار میں ڈاؤن میں چھپا کرتا تھا کہ آج فلاں تاریخ کو فلاں آدمی نے قائد اعظم سے ملاقات کی، فلاں آدمی نے لنچ کیا قائد اعظم کے ساتھ۔ تو یہ بات اس کو ڈاکٹر صفدر محمود اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں میری اس کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب میں وہ جو جگن ناتھ آزاد ہے اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اور پھر میں نے بعد میں ان کو ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کو بلایا کہ یہ دیکھو بھائی، یہ جو ملاپ اخبار ہے جہاں پر یہ اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا وہ تو مطلب اس قدر اینٹی مسلم اخبار تھا کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو انہوں ڈاکٹر صفدر محمود نے بھی میری اس کتاب سے بہت استفادہ کیا، اور انہوں نے لکھا کہ یہ پروفیسر احمد سعید کی جو کتاب ہے اس کا یہ بھانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ جگن ناتھ آزاد نے کوئی مطلب پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ تو اس طریقے سے میری اس کتاب نے الحمدللہ وہ جو مت تھی کہ جگن ناتھ آزاد نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، وہ اس کا بھرم توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد میری ایک کتاب ہے حیات قائد اعظم چند نئے پہلو۔ حیات قائد اعظم چند نئے پہلو جو ہے اس میں نے قائد اعظم کی زندگی کے ایسے احوال جو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں آئے، مثلا قائد اعظم محمد علی جناح کی رتی جناح سے جو شادی ہے اس کے متعلق میں نے کافی ساری چیزیں اس میں جمع کی ہیں، اور الحمدللہ کہ یہ کتاب بھی بہت پاپولر ہوئی، اور اس کے 2 ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ نیشنل کمیشن آن ہسٹوریکل اینڈ کلچر سے اسلام آباد نے چھاپا ہے ان کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر سیاست پر آپ ایک نظر ڈالیں، ہندوستان کی تاریخ میں کوئی آپ کو دوسرا شخص نہیں ملے گا جس کا پارلیمان کا اتنا طویل تجربہ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح 1910 میں جو مرکزی اسمبلی تھی اس زمانے میں، تو اس کے ممبر منتخب ہوئے تھے، الیکشن لڑا تھا انہوں نے، اور اس الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے۔ 1947 تک اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست پر نظر کریں تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جتنا تجربہ تھا پارلیمانی امور کا اتنا کسی اور کا نہیں تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت ان کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اگر آپ نے ہندوستان کو آزادی دلانی ہے، انگریزوں کو یہاں سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے عملی اقدامات بھی کیے۔ سن 1916 میں جو لکھنؤ پیکٹ ہوا اس کی بنیادی سبب یہی تھا کہ قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو تاکہ دونوں مل کر یہ انگریزوں کو یہاں سے نکال سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ قائد اعظم کی بات کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے قائد اعظم نے جب یہ تحریک چلائی تو بہت جلد ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔
حتیٰ کہ 1928 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے 1927 میں، اس کے بعد انہوں نے ایک نہرو رپورٹ تیار کی، ہندوستان کا ایک آئین تیار کیا۔ چنانچہ اس آئین کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو آئین تھا نہرو رپورٹ کی شکل میں، اس کی بھرپور مخالفت کی، اور جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں مسلمان پر چند ایک کے سوا، انہوں نے اس نہرو رپورٹ کو ناپسند کیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح 1928 تک تو اس بات کے قائل رہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل کر آزادی کی جنگ میں حصہ لینا چاہیے، لیکن آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو اتنا مایوس کر دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ نہرو رپورٹ پیش ہوئی تو آپ نے یہ فرمایا تھا، ناؤ دس از دی پارٹنگ آف دی ویز، اب ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہو گئے۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بعد میں ایک مسلمانوں کی ایک علیحدہ مملکت کے لیے انہوں نے تگ و دو شروع کی۔ میرا پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے میں ان سے بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ بھائی، یہ پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور یہ میں آپ سے عرض کروں، میں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، دو قومی نظریہ منہ بولتے حقائق، کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو جو ہندوستان کے مسلمانوں کا جو آج حشر ہو رہا ہے وہی حشر ہوتا۔ اس لیے ہماری نوجوان نسل کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اور دوسرا میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، جس شعبے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ اس شعبے کے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر آپ اے جی آفس میں کام کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ اے جی آفس جو ہے وہ چھوٹا سا پاکستان ہے۔ اگر اس میں لوگوں کو تکلیف ہوں گی تو پھر آپ کا تو کردار نہیں رہا۔ اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاکستان کے جہاں بھی جس شعبے سے بھی متعلق ہیں اس شعبے سے پوری ہمدردی کا اظہار کریں، دل جمی کا اظہار کریں، اور وہ جو نئی نسل ہے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ لگے کہ یہ پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔